Yes. السلام علیکم. میرا نام صدیق عباسی ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. تو مجھے سوشل سیکٹر میں 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں. تو کافی جگہوں پہ کام کیا ہے, کافی این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے. لیکن میں اسپیشلی سندھ کے حوالے سے بات کروں گا جہاں میں نے 6 سال گزارے ہیں. اور اس وقت میں عورت فاؤنڈیشن کی بات کروں گا چونکہ میں اس پلیٹ فارم سے وہاں پہ سروسز اپنی دے رہا ہوں. تو جب لاسٹ ایئر ہم گئے سندھ میں, کمبر شاداد کوٹ ایک ڈسٹرک ہے, تو اس کا ایک علاقہ ہے, ایک ولیج ہے نور محمد شیخ. تو وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو گو ایریا ہے. وہاں پہ لوکل لوگ بھی جاتے ہوئے, اکیلے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, گروپ کی شکل میں جاتے ہیں. بہرحال میں وہاں پہ گیا تو تھوڑا سا ایڈونچر کا بھی شوق ہے, تو وہاں پہ میں چلا گیا. بڑی مشکلوں سے وہاں پہ جا کے میں نے کام سٹارٹ کیا. تو وہ لوگ, ایک تو مجھے سندھی اتنی کوئی خاص نہیں آتی تھی, ٹوٹی پھوٹی ادی اماں اس طرح کی چیزیں میں بول لیتا تھا. بہرحال ان لوگوں کو میں نے تھوڑا سا موبلائز کیا. تو جو ایجوکیشنل ریشو ہے وہاں پہ تو وہ کم تھا. تو بچے باہر کھیل بھی رہے تھے اور وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہے تھے, تو اسکول میں نہیں تھے. تو جب میں نے ان سے ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھیتوں میں جا کے کچھ کام کرتے ہیں, تو جس وجہ سے ہمیں پھر اس کی انسینٹیو ملتا ہے یا جو بھی. تو ان کے جو ہاؤس ہولڈ کا ہے وہ لائیولیہوڈ ان کی, وہی بچے یا ان کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں. تو پھر میں نے جب ہمارا جو مقصد بی بی سی کمیٹیز بنانا ہے ان خواتین کی, تو جب اس پروسیس میں ہم گئے تو ان خواتین کو پھر جب میں نے موبلائز کیا, تعلیم کے بارے میں ان کو بتایا. اور اسپیشلی وہاں پہ اس ٹائم اب انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی میرے منہ سے مطلب یہ نکل گیا کہ میں اس پروگرام کی جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے BISP, یہ جو آپ کو وسیلہ تعلیم اس کا پروگرام ہے, یہ جو آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے, باقی جو آپ کو منتھلی انسینٹیو ملتا ہے BISP کی طرف سے, اس میں شامل ہے یہ آپ کی بچوں کی پڑھائی کے لیے انہوں نے مزید چیزیں بھی کی ہیں. تو وہ آپ ہی کے سندھ کی جو ادی ہیں محترمہ ماروی میمن صاحبہ, تو مجھے انہوں نے بھیجا آپ لوگوں کی طرف. تو مطلب ان کو میں نے باقی کافی سارے ٹولز لگا کے موٹیویٹ کیا اس طرف. تو ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے جو اسکول گوئنگ ایج میں تھے لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے تھے, تو جب اس کو ساری چیزیں بتائی تو اس نے کہا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں, جو گھر والے ہیں اس کے, تو وہ کام کرتے ہیں اور یہ بچے ان کے ساتھ جا کے کام کرتے ہیں, تو تب ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے. تو پھر اس خاتون کو میں نے کافی سمجھایا. تو بہرحال یہ ہے کہ دوسری تیسری چکر میں مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں بچے اسکول اس خاتون نے داخل کروا دیے ہیں. تو وہ بچے اسکول میں نے دیکھے بھی, پڑھ بھی رہے تھے. تو لیکن ہوا یہ کہ اس خاتون نے وہ اپنے ہسبینڈ سے لڑ جھگڑ کے وہ بچے داخل کروائے اسکول میں, اور وہ ان بچوں کی جگہ اس خاتون نے پھر خود جا کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا اور کھیتوں میں کام کیا, تاکہ وہ جو ان کا سورس آف انکم ہے, لائیولیہوڈز ان کی متاثر نہیں ہو. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس خاتون کی ایک امپاورمنٹ تھی کہ وہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے لڑ کے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا, اور بچوں کی جگہ اس نے خود محنت مزدوری شروع کی اپنے گھر کا نظام چلانے کی.